السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ آج میں آپ کو ازدواجی زندگی کے آداب کے بارے میں بتاؤں گی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے اس دن فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور انہیں مارو۔ ایسا نہ مارو کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو انہیں خواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو لوگوں سے نہ رندوائیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز گھسنے نہ دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ یعنی اپنی بیویوں کو کھلانے پلانے کا ایسا انتظام کریں کہ وہ بے مثال ہو۔ جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوش گمان رہیے، ان کے ساتھ نباہ کرنے میں تحمل اور صبر سے کام لیں۔ اگر اس میں شکل و صورت یا عادات و اخلاق یا سلیقہ ہنر کے اعتبار سے کوئی کمزوری ہے بھی تو صبر سے کام لیں، وہ بھی انسان ہے نا، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی تو خرابی ہوتی ہے نا۔ جیسے مردوں میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، اس طرح کوئی نہ کوئی خامی عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک خوبی اپنی بیوی میں نہیں ہے تو اس کی دوسری خوبیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کوئی نہ کوئی خوبی، اگر وہ کھانا اچھا نہیں بناتی تو کیا ہوا، وہ گھر کو سلیقے سے سنبھالنا جانتی ہوگی، وہ خوش اخلاق ہوگی، وہ مہمان نواز ہوگی، کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی نا۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ بندے کی خوبیاں دیکھنی چاہیے، خامیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری عادت اسے پسند آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر خاتون میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ اگر شوہر کسی عیب کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لے اور دل ہی میں اس کو برا کہے تو اس کے لیے گھریلو خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی زندگی جو ہوگی نا وہ ناخوشگوار ہی رہے گی۔ تو بہتر ہے کہ اس کے پازیٹیو پہلو کو دیکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کی ایک خامی کو اگنور کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے یا اس کو دولت سے نوازے، اس کے لیے دوسرے راستے آسان کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بوٹی جہاں سے میں کھاتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ہڈی کو چوستے تھے اور وہیں سے بوٹی کو کھاتے تھے۔ آپ محبت دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر میاں بیوی مل کر کھانا کھا رہے ہوں تو ہم ان پر تنقید کرتے ہیں کہ لو جی، شوہر جو ہے وہ زن مرید ہو گیا ہے، یا عورت کو شرم نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے میاں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، پیار و محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ حقیقت میں پیار و محبت کا اظہار کرنا اور بیوی سے اچھی باتیں کرنا یہ ہمارے اسلام میں جائز ہیں، اور صرف بیوی کے ساتھ جائز ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر باہر لڑکا منہ مار رہا ہے تو ماں کو اچھا لگ رہا ہے، اگر اپنے گھر میں وہ اپنی بیوی سے اچھی باتیں کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے تو ہم اس کو زن مرید کا طعنہ دیتے ہیں۔ اچھا برتاؤ کرنا، محبت سے بیوی کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اپنی بیوی کے لیے تیار ہونا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا بھی ثواب ہے، اور مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب دونوں میاں بیوی
ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں، نہ ہی ہمارے شوہروں کو آتی ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ ساس میں اتنی برداشت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یا بیٹوں کو، بیٹی کو تو ضرور سکھایا جاتا ہے کہ داماد کو کیسے قابو کرنا ہے، لیکن بیٹے کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح محبت سے رہنا ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ اسی طرح عورتوں پر بھی بہت سارے حقوق ہیں مرد کے، اور کچھ فرائض بنتے ہیں عورتوں کے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، بغیر اجازت کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ بغیر اجازت کے گھر سے باہر جانا بھی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا بھی حلال نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہا نہ مانے۔ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ دیکھیں شوہر کے معاملے میں شوہر کی مرضی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ اپنے قول و عمل اور انداز و اطوار میں شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا یہی راز ہے۔ اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، اس کی رفاقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ زندگی کی زینت کا سہارا اور حیات کا عظیم مددگار ہے۔ شوہر کا ہمیشہ احسان مانیے، اس کی شکر گزار رہیے۔ آپ سب سے بڑا محسن آپ کا شوہر ہی تو ہے، جو ہر طرح آپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور آپ کی ہر طرح کا آرام پہنچا کر آرام محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا شوہر نہیں ہوگا تو آپ کا اور آپ کے بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ شوہر ہی تو ہوتے ہیں جو سرد گرم موسم میں باہر جا کر آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ کے لیے کما کر آتے ہیں۔ ناشکر گزار اور احسان فراموش بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی۔ حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں کہ شوہر کی ناشکری کرنا اور اس کی شکایت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ ایک دن اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنی بھابھی کے گھر جا کر دیکھیں، کیا آپ کے بچوں کو کوئی برداشت کرے گا؟ کیا کوئی آپ کے بچوں کا اس طرح خیال رکھے گا جس طرح آپ کا شوہر ان کا رکھتا ہے؟ آپ کو کوئی بھی ایک ہفتہ سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، پھر آپ کو اپنے شوہر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کر لیں تو ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر یہ عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم زخمی ہو اور بیوی شوہر کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صفائی، سلیقہ، آرائش میں بھی پورا اہتمام کیجیے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ہر چیز کو سلیقے سے سجائیں، سلیقے سے استعمال کریں۔ جب شوہر گھر آئے تو یہ نہیں کہ بچے بھی گندے، خود بھی گندے۔ آپ یقین کریں کہ جب ہمارے شوہر ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم شیشے میں اپنا حلیہ دیکھیں نا تو خود بھی ڈر جائیں، تو خود سوچیں کہ وہ کس طرح برداشت کرتے ہوں گے۔ ہم نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ہم خوب بنتے سنورتے ہیں، کس کو دکھانا ہوتا ہے، ہم نے باہر جا کر یا شادیوں پہ جا کر کس کو دکھانا ہوتا ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں بنتے سنورتے، جس کے لیے ثواب بھی ہے، جس کے لیے جائز بھی ہے۔ وہ بیچارہ تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو ایسے ہمارا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کہے کہ باہر کی جو عورتیں ہیں وہ تو اتنی اچھی نظر آ رہی تھیں اور گھر کی جو پروڈکٹ ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ہے۔ تو
ہم خود بھی وہ حلیہ شیشے میں دیکھیں نا تو یقین کریں ہمیں خود بھی ڈر لگنے لگ جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شوہر آیا ہے، وہ ہم سے پوچھے کہ ہم سارا دن کے تھکے ہارے ہیں، ہم گندے بیٹھ کر ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم سارا دن کام کرتے رہے ہیں۔ کام تو شوہر بھی کر کے آیا ہے نا، اگر آپ نے گھر میں کام کیے ہیں تو وہ باہر کی حالات سے مقابلہ کر کے آتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے تھوڑا کماتا ہے یا زیادہ کماتا ہے، صبح سے گیا شام تک جب وہ محنت کر کے آتا ہے تو جو بھی آتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں پہ ہی خرچ کرتا ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ ان باتوں پر آپ میری سب بہن بھائی ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سب کی ازواجی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔